بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ریسنٹلی ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو جیسے کہ وہ ایک طلسماتی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص میں بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھے ہوئے تھے، اور جتنا زیادہ اس میں خوبیاں تھیں، بحیثیت انسان کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ اس بندے کے مرنے کے بعد بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ مرنے والے کی مرنے کے بعد تعریف بیان کیا کرو، اگر اس میں کوئی برائی ہو تو اس پہ خاموشی اختیار کرو۔ دوستو، انسان کا جو معاملہ ہے وہ مرنے کے بعد اللہ کا اور بندے کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ زندہ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اس کے کسی سابقہ عمل پہ یا کسی برائی پہ تنقید کریں۔ مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور جب وہ 99 قتل کر چکا تو اسے پشیمانی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، سب سے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ شرک اور اس کے بعد ناحق قتل ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ اس سے ہوا اور وہ 99 بار ہوا۔ تو جب اسے شرمندگی ہوئی تو وہ ایک اپنے مذہب کے کسی راہب کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا، جی میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، اگر میرے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو بتائیے۔ تو آگے سے وہ بندہ خوشک قسم کا تھا، اس نے کہا، او ہو، تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، لہٰذا تیری بخشش تو نہیں ہو سکتی، تو اب سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ تو یہ سن کے اس کو غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیے۔ لیکن پھر قتل کرنے کے بعد پھر احساس ہوا کہ یہ میں نے پھر ایک اور قتل کر دیا ہے، لیکن چونکہ دل کے اندر توبہ کا جذبہ تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا تھا، تو ایسے ہوا کہ کسی اور بندے سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ فلاں بستی ہے، نیکوں کی بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی یہ توبہ کا کوئی ذریعہ بتا دے، اور ہو سکتا ہے وہاں سے تجھے کوئی امید لگ جائے اور اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے، توبہ قبول ہو جائے۔ تو وہ شخص اس نیت کے ساتھ اس بستی کی طرف چل دیا۔ کچھ ہی فاصلہ طے کیا تو موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو فرشتے آ گئے، جی جہنم والے، اور دوسری طرف سے جنت والے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ جو جہنم والے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ چونکہ ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں، 100 قتل کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اور رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ چونکہ یہ اب توبہ کی طرف چل پڑا تھا، لہٰذا اب ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو جب یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کیس چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ یہ جب چلا تھا نیکوں کی بستی کی طرف، تو جہاں پہ یہ پہنچا ہے اس کا فاصلہ تم جو ہے یہ ناپو۔ تو فرشتوں نے آ کے ناپا، تو جو رستہ تھا گناہوں والا وہ زیادہ ہو گیا، اور وہ جو نیکوں کی بستی کی طرف کا جو سفر تھا وہ تھوڑا رہ گیا، اور تھوڑا سا چند جو ہے بالشت کا فرق تھا۔ تو فرشتے اس کو جنت والے جنت میں لے کے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے، وہ جب اپنے بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے یہ انسان کا اور رب کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی تعریف کر سکیں تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں نہیں جگہ، آپ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتے تو برائے مہربانی اس پہ تنقید نہ کریں۔ تو یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان میں بہت خوبیاں بھی تھیں، ایک کافی علمی شخصیت تھی، بہت اچھے نعت خوان بھی تھے، عالم آن لائن ان کا پروگرام چلا ہے اور لاکھوں لوگوں نے ان سے علم سیکھا اور فیض یاب ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ متنازع بھی باتیں تھیں، لیکن مرنے والا جو ہے وہ جب مر جائے تو اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، اس کی خامیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی برائیاں نظر آئیں گی اور دوسروں جو ہیں ان کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔